اے عرش و فرش کے مالک، ہم برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، پر ہمارے دلوں کے حال کو تو جانتا ہے۔ ہم غدار نہیں ہیں اے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل کی کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کرم کر دے اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کی ایک نظر کرم کر دے، ہم پر ایک رحمت کی، صرف ایک رحمت کی نظر کرم کر دے اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے ہماری طرف دیکھ تو صحیح اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، زندگی بھر اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا اے اللہ، ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ، خالی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ تو کریم ہے، تیری دہلیز پر ہاتھ پھیلائے، جولیاں پھیلائے، تیری رحمت کے بھکاری بن کر تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے نواز دے اے اللہ، اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا اے اللہ، کوئی اس میں قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کسی کے گھر میں مسائل ہوں گے اللہ، کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی اے پاک پروردگار، کوئی تڑپ رہا ہوگا، ہر مین تے بین جانے کے لیے، مدینے کے لیے ترس رہا ہوگا، سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، صرف تجھ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ، تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، کون تیرے سوا ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ، لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے اے اللہ، تیری ہی بارگاہ میں شفا کے لیے حاضر ہیں اے اللہ، تیری ہی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستیوں کو دور کر دے، بیمار ہیں، بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما خدا وندے تعالی، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ، حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اے اللہ، ملک پاکستان کی خیر فرما اے اللہ، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما اے اللہ، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما اے اللہ، تو کریم ہے، تو کرم سے معاف کر دے اے اللہ، تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اے اللہ، ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں اے اللہ، ٹھیک ہے میں اے اللہ، ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں اے اللہ، میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں اے اللہ، تو تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے اے اللہ، میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اے اللہ، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اے اللہ، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوں میں اے اللہ، مجھے ان کا دیدار بھی کروا دے اے اللہ، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروا دے اے اللہ، میں ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں اے اللہ، میں بھی ان کے گھر مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں اے اللہ، مجھے بھی خانہ کعبہ کا طواف کروا دے اے اللہ، مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے اے اللہ، میں تھک گیا ہوں اے اللہ، میرے حال پر رحم فرما دے اے میرے رب کریم، میں بہت تھک گیا ہوں اے اللہ، میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا اے اللہ، میری تو روح بکھر رہی ہے اے اللہ، میں راہ گاہ نہیں جانا چاہتا اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے اے اللہ، تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے گا اے اللہ، مجھے تنہا نہ چھوڑی اے میرے مالک و مولا، تو واحد ہے، تو میری واحد یقین ہے، تو میری آخری امید ہے اے میرے مالک، اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر مجھے اے اللہ، میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، مجھے بچا لے اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ، اس عارضی زندگی سے بچا لے اے اللہ، اس عارضی زندگی میں جتنے سانس بچے ہیں اے اللہ، اس میں تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میں نے گناہ کر دیے اسے معاف کر دے اے اللہ، باقی جتنی زندگی بچی ہے اے میرے مالک کریم، اس پہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے اے اللہ، مجھے یقین ہے تو میری دعا کی لاج رکھے گا اے اللہ، مجھے یقین ہے تو میری تمام حسرتیں پوری کرے گا اے اللہ، مجھے یقین ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اے اللہ، مجھے یقین ہے تو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اے اللہ، آج بھی میری دعاؤں پر کن کا حکم فرمائے گا اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے اے اللہ، میں شرمندہ ہوں اپنے ہر گناہ پر
اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ اقرار کرتا ہوں میں نہیں کروں گا۔ اے اللہ پھر بھی جانے انجانے میں مجھ سے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ میں تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقبال کرتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے۔ اے اللہ میں نے چھپ چھپ کر صغیرہ کبیرہ بے شمار گناہ کیے۔ اے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ اے اللہ اس بات کا خیال رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تو مجھے روزانہ رزق دیتا ہے، تو روزانہ مجھے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے رات کو سلانے کے بعد صبح جگا دیتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا رحمان ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری کتنی نافرمانیاں کی۔ اے اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے، تو ہر قدم با قدم ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے گا تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے بڑے گناہ ہیں یا اللہ، ہم کس منہ سے تیرے سامنے آ کر دعا مانگے؟ اے اللہ کس منہ سے آ کر تجھ سے معافی مانگے؟ اے اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے بتایا ہم کوئی نہ سنے، اے اللہ تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے۔ اے اللہ روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، روزانہ 5 وقت تو بلاتا ہے، اے اللہ ہم پھر بھی نہیں آتے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ سے ہر چیز کو ظاہر کیا ہے، اے اللہ ہم تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں اور میرے جتنے عزیزوں کا جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میری دادی، دادا ابو، نانا ابو، نانی ماں کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ میرے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے، یا اللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ اس حال میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ان کی ہر گناہ کو معاف کر دے، ان کے ہر صغیرہ کبیرہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کی تمام جتنے انہوں نے گناہ کیے میں ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ ان کے قبر میں ان کے حال پر رحم فرما۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ، اللہ میں تھک گیا ہوں میرے حال پہ رحم کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میں تیرے سوا کس کے سامنے جا کے فریاد کروں؟ اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو سن لے۔ اے عرش و فرش کا مالک ہے تو، اے اللہ میں مانتا ہوں میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو پھر بھی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اے اللہ میں غدار نہیں ہوں، اے اللہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میری نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، میرا ارادہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر میرے عمل میں کمزوری ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم مجھ پہ فرما دے۔ اے اللہ ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ایک دفعہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اگلی بار نہیں کروں گا۔ اے مالک کو بولا ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم، اے اللہ ایک بار مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے پاک پروردگار مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا۔ اے اللہ جتنی بھی میری زندگی بچی ہے، اے اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھ، اے اللہ اس دعا میں جتنے بھی خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے، خالی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری دہلیز کے اوپر ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے بھکاری بن کر، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے نظر کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا،
اے اللہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ ہوگا، اے اللہ کوئی بے اولاد ہوگا، اے اللہ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اے اللہ جو بھی جہاں جہاں سے بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے رب کریم اس کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں اے اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان تمام مسائلوں کو حل کر دے، اے اللہ کسی کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہے اے اللہ جس بھی حاجات کے لیے تڑپ رہا ہے اے اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بلا لے، اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ میرے والدین جس بھی مرض میں مبتلا ہے یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری نانی اماں، میری دادی ماں، میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ اس امت مسلمہ کا جو بھائی جو بہن جہاں جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے بھی جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کو بھی اس دعا کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ مجھے بھی 5 وقت نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، اے اللہ مجھے بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ اس سال تیرے جو نیک بندے حج کریں گے اے اللہ پاک یہ 2026 کا حج شروع ہونے سے پہلے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہر سال مدینہ طیبہ بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما دے، اے اللہ پاک جو تڑپ رہے ہیں، جو سسک رہے ہیں، رو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے، اے اللہ آئندہ سال نہیں اسی سال ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ پاک میدان عرفات میں تیرے موجود نمازیوں کا واسطہ، میدان عرفات کے دن کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اس سال ہونے والے حج کا واسطہ، اے اللہ ابھی جو تیرے خانہ کعبہ کے گرد تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے اے اللہ پاک تجھے اس طواف کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے دونوں جہان کا واسطہ ہمیں بھی اسی سال میدان عرفات میں حاضری لگانے والا بنا دے، بار مدینے آنے والا بنا دے، اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی خیر فرما دے، اے اللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ جو اس دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر آمین بول رہا ہے اے اللہ پاک اسے اس سال میرے سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ پاک اس کی آج ساری دعائیں قبول فرما لے، اس کی تمام پریشانیوں کو پورا کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کی رکی ہوئی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ ہمارے لیے عاجزی والا معاملہ فرما دے، نرمی والا معاملہ فرما دے، بخشش والا معاملہ فرما دے، میرے پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا، اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے، اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ
اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی
کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنایں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی پکار سن لے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے